Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alaikum. This is Barrister Maqsooma Bukhari اور ہم جاری رکھ رہے ہیں مولا علی حضرت علی علیہ السلام جناب امام علی ابن ابی طالب کی کہانی کہ اور خاص طور سے یہ کہ دنیا نے علی کو کیوں نہیں سمجھا، اور اس حوالے سے ہم پہلے ان کے حسب و نسب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کون تھے، وہ کون تھے، کیا وہ ان کا کیا تعلق تھا، حضور سے کیا تعلق تھا، ان کا خاندان کون تھا، اور کیوں دنیا نے ان کو نہیں سمجھا۔ ہم نے ایک پچھلی ویڈیو میں بات کی ہے ان کی والدہ کے بارے میں، جناب فاطمہ بنت اسد کی، اور کس طرح حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ان کے نام پہ رکھا، ان سے محبت کی اور ان کا اتنا احترام کیا کہ وہ ان کو ماں کہتے تھے، کہ جب وہ اپنے بچوں کو نہیں کھلاتی تھیں تو وہ حضور کو کھلاتی تھیں۔ یاد رکھیں کہ وہ دوسری خاتون تھیں جناب خدیجہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم ان کے والد جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں۔ جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے جو کہ حضور کی زندگی میں ایک شیلڈ تھے، ایسی شیلڈ تھے کہ جس کی زندگی میں کفار رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اور ہجرت جب کی تھی مکہ سے مدینہ میں تو اس کی وجہ یہی تھی کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا۔ جناب ابو طالب کیونکہ ان کی شیلڈ تھے تو ان کو ایز کنٹروورشل ایز پاسبل جو ہے وہ بنایا گیا، اور آج کل کے زمانے میں جب سے سعودی عرب کا انفلوئنس جو ہے وہ پاکستان پہ اور دوسرے علاقوں پہ بڑھتا جا رہا ہے اور گیا، تو وہ جو بغض تھا کہ حضرت ابو طالب نے رسول کو کیوں شیلڈ کیا، کیوں ان کو بچا کے رکھا، تو وہ جو ہے وہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ بہت سے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ اصل میں مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ حال ہے نیتوں کا، اور یہی حال آتا ہے، یہی کوشچن آتا ہے جناب ابو طالب کے بارے میں کہ ان کی نیت کیا تھی۔ کیا آپ کے جو ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز ہے، کیا آپ کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یا آپ کا منہ سے کہنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کہنے کو تو یزید بھی مسلمان تھا، لیکن کیا وہ مسلمان تھا؟ لیکن حضرت ابو طالب کون تھے اور ان کا کیا ایمان تھا؟ کیا ان کا ایمان گنا جائے گا ان کے الفاظ سے یا ان کے ایکشن سے؟ ویسے ہر ایک کا ایمان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی نالج میں ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ یہ بار بار کہتا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن پھر بھی، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ان کے ایمان کا دفاع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق خدا سے ہے نہ کہ لوگوں سے، لیکن جب لوگ توہین کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے محافظ تھے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ وہ خاندان تھا جو کہ دین ابراہیمی پہ یقین رکھتا تھا اور ایک اللہ پہ یقین رکھتا تھا۔ اس کے ثبوت اور شہادتیں دینا میں ضروری نہیں سمجھتی کہ کیا تھے، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو بات کرنی ضروری ہے، اور بات کنیکٹڈ ہے جناب علی ابن ابی طالب سے، کیونکہ ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اور ان کی تکالیف میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ ان کے باپ کو کنٹروورشل بنایا گیا۔ جب حضور بہت چھوٹے تھے اور وہ یتیم ہو گئے تو ان کے دادا نے ان کی کفالت کی ذمہ داری لی۔ جب دادا کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مرتے مرتے اپنے پوتے سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کے پاس جانا چاہو گے، اور حضور نے خود اپنے چچا جناب ابی طالب کو چوز کیا۔ اب سوال یہاں پہ ایک آتا ہے، سوال یہ آتا ہے کہ کیا رسول جو ہے، چاہے وہ 40 سال کی عمر میں ان کے اوپر نبوت ڈکلیئر ہوئی، لیکن کیا وہ پہلے ہمیشہ سے رسول تھے؟ حضور سے یہ سوال خود کیا گیا تھا، اور یہ تمام احادیث میں موجود ہے۔ اچھا، یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں اس میں جتنی باتیں کر رہی ہوں میں اہل تشیع کی کتابوں سے نہیں کر رہی، میں پیورلی اہل سنت کی کتابوں کو لے رہی ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ریفرنس چاہیے تو میں آپ کو پیج نمبرز تک دے سکتی ہوں۔ لیکن جو فیمس کتابیں جو میں استعمال کر رہی ہوں وہ ہے بخاری شریف ہے، اور ترمذی ہے، اور ابن شبیہہ ہے، جو کہ مین کتابیں اہل سنت کی مانی جاتی ہیں۔
جناب ابو جب اگر انہوں نے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا ہمیشہ سے آپ کب سے پیغمبر بنے، تو حضور نے فرمایا کہ میں تو آدم کے وقت سے پیغمبر تھا۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ اگر وہ آدم کے وقت سے پیغمبر تھے اور ان کی جو کانڈکٹ تھا وہ ہمیشہ سے علیحدہ رہا عام لوگوں سے لحاظ سے، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ مختلف بچہ ہے، تو کیا اس اور اس میں کوئی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے جب حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں گفتگو کر سکتے ہیں، تو کیا ہمارے پیغمبر جو ہیں وہ ہمیشہ سے نالج نہیں رکھ سکتے؟ تو کیا پیغمبر جو ہے وہ ایک کافر کو چوز کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی انسان نہیں تھا؟ اس کے پیارے حبیب، اس کی آخری پیغمبر کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی پرورش کرنے کے لیے سوائے ابو طالب تھے، جو کہ ان کے لفظوں میں نعوذ باللہ کفار تھے؟ جب جناب حضور نے خود کہا کہ میں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے بچے بھوکے رہتے تھے لیکن مجھے وہ کھانا کھلاتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مکہ میں بہت قحط پڑنے والا تھا اور بارش نہیں ہوتی تھی۔ کفار نے تمام اپنے جو بت تھے ان سے دعائیں کیں، لیکن کوئی دعا کام نہیں کرتی تھی۔ اس حالت میں حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے کو، ہمارے رسول کو، اپنی گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کی طرف گئے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار سے حضور کو مس کیا، اور یہ ترمذی میں ہے، مس کیا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اس بچے کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ اور ابھی یہ دعا ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ بارش جو ہے وہ اتنی جھوم جھوم کے برسی، اتنی برسی کہ شک ہونے لگا کہ شاید کہیں سیلاب نہ آ جائے۔ شاید یہ وسیلہ ہی تھا، شاید یہ رسول کو وسیلہ بنا کے جو دعا کی تھی یہی ابو طالب کی سزا تھی۔ اور پھر یہ واقعہ آتا ہے کہ جناب ابو طالب کا جب انتقال ہو چکا تھا تو ایک دفعہ پھر ایسا ہوا تو حضور نے فرمایا کہ کاش میرے چچا جو تھے وہ زندہ ہوتے تو وہ ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا کہ میں نے دعا کی اور بارش شروع ہو گئی۔ دوسرا واقعہ جو مین واقعہ ہے، جو میں بڑی موٹی موٹی باتیں کر رہی ہوں، میں کوئی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ دوسرا واقعہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ قافلہ لے کے جناب ابو طالب حضور کے ساتھ، ابھی چھوٹے ہیں حضور، تو شام کی طرف جا رہے تھے۔ وہاں پہ ایک جگہ آئی جہاں پہ رکے، قیام کیا، اور وہاں پہ ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اس کا نام تھا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ نے جب رسول کو دیکھا تو وہ چونک گیا، اور اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ بچہ، یہ وہ آخری پیغمبر ہے جس کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، اور یہودی اس کے پیچھے ہیں، 7 یہودی اس کے پیچھے ہیں، تم اس کو واپس لے جاؤ تاکہ اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ اگر حضرت ابو طالب کو اس بات پہ کوئی شک ہوتا، اگر ان کو کوئی ایسا ہوتا کہ یہ تو غلط ہے، یہ کوئی پیغمبر نہیں، یہ تو عام سا بچہ ہے، تو وہ کہتے چلو بہت بہت شکریہ، تھینک یو، لیکن ہم آگے جا رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے حضور کو واپس بھیجا، حضور کو واپس بھیجا مکہ میں تاکہ وہ سیف رہ سکے۔ پھر تیسرا واقعہ، جو تیسرا سا موٹا سا واقعہ آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب شبیہ ابو طالب پہ قیام کرنا پڑا، کیونکہ کفار کا جو پریشر تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا، اور 3 سال وہاں پہ قیام کیا گیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب کا کیا کانڈکٹ تھا؟ جناب حضرت ابو طالب، کہا جاتا ہے، اور یہ سنی کتابیں ہیں، کہ وہ ساری رات جاگتے تھے، ساری رات جاگتے تھے تاکہ کوئی اٹیکر نہ آئے، اور وہ اپنے بیٹوں کو، جو ان کے 3 بیٹے تھے، ان کو حضور کے ساتھ بسترے بدلتے تھے تاکہ کسی کو اگر کوئی حملہ کرنے بھی آئے تو وہ حضور کو وہاں نہ پائے۔ آپ یہی دیکھیے کہ یہی پایا جاتا ہے ہجرت کی رات میں، جب حضور جو ہے وہ نکلتے ہیں مکہ سے رات کے اندھیرے میں، تو وہ اپنے بسترے پہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سلا کے رکھتے ہیں۔ یہ وہی ٹریڈیشن تھی جو کہ حضرت ابو طالب نے شروع کی تھی۔
ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور کا نکاح جو تھا جناب خدیجہ علیہ السلام سے کس نے پڑھایا تھا؟ نکاح نکاح پڑھایا تھا، کچھ اور نہیں ہوا تھا۔ نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ نکاح پڑھانے والا جناب حضرت ابو طالب تھے۔ کیا ایک کافر نکاح پڑھا سکتا ہے؟ وہ بھی رسول کا نکاح پڑھا سکتا ہے کافر ایک؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ لیکن ان لوگوں کو نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی خوف نہیں ہے، دنیا اللہ کا خوف نہیں ہے، بغض محمدی میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر جناب ابو طالب مشرک تھے یا کافر تھے تو کیا جناب فاطمہ بنت اسد کے اسلام قبول کر لینے کے بعد کیا جناب فاطمہ بنت اسد کا نکاح جو تھا وہ قائم رہ سکتا تھا؟ اسلامی طور پہ، اور میں وکیل ہوں اور میں بات کر رہی ہوں، اگر کسی عورت کا نکاح کسی ایسے شخص سے ہو جو کہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ کیوں نہیں ٹوٹا؟ میں کیا کہوں؟ کہانی جاری رہتی ہے، اور کہانی جو ہے وہ کئی سالوں کی ہے۔ جناب ابو طالب ہر جگہ موجود تھے۔ مجھے ایک اور بات خیال آتی ہے، سورہ عنکبوت ہے قرآن مجید میں، ایک مکڑی کی شان میں صورت اترتی ہے۔ میں یہی کہتی ہوں، بار بار میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور جب ہم پروگرام کر رہے تھے داستان کربلا تو میں جب بھی کہتی تھی کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آیت اور یہ سورت جو ہے یہ کس موقع پہ اتری تھی۔ ساق و سباق اس کو کہتے ہیں اردو میں، تو سیاق و سباق کیا تھا اس کا، وہ کب اتری تھی؟ اور وہ اتری، سورہ عنکبوت اترتی ہے جب حضور جو ہے وہ غار میں چھپے ہوتے ہیں ہجرت کے ٹائم پہ، اور ایک مکڑی جو ہے وہ جالا تن دیتی ہے، اور وہ جو پیچھے ان کی آئے ہوئے ہیں کافر، وہ سوچتے ہیں کہ اس غار میں تو نہیں ہو سکتے کیونکہ مکڑی نے جالا کی ہے۔ ایک مکڑی جو کہ رسول کا دفاع کرتی ہے، ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، اس کے اوپر حضور اللہ تعالیٰ ایک پوری سورت اتارتا ہے، سورہ عنکبوت، اور وہ شخص جس نے اپنا مال، دین، دولت سب کچھ لٹا دیتا ہے اور وہ یوں کھڑا ہوتا ہے رسول کے آگے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جلے گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیونکہ مرتے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ رسول کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ کو سنائی دے رہا تھا، آپ کو وہ تو سنائی دے گیا، لیکن آپ کو وہ دیوار کے ساتھ مس کرنا اور ان کا وسیلہ دے کے بارش کو مانگنا نہیں سنائی دیا۔ اچھا، ایک پھر حضرت ابو طالب جو تھے وہ ایک شاعر بھی تھے، ان کا پورا دیوان ہے، دیوان ابو طالب، اور اس میں قصیدے ہیں، اگر آپ کو کہیں سے ملتا ہے تو لے لیں۔ قصیدے لکھے ہوئے ہیں انہوں نے حضور کی شان میں، اور جب وہ بارش کا واقعہ ان کے انتقال کے بعد ہوا، اور جب حضور نے فرمایا کہ کاش میرے چچا زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے، اور ان کی آنکھیں، چہرہ کھل جاتا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی کہ میری دعا سے بارش ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کسی کو یاد ہے وہ میرے چچا کے وہ شعر جو انہوں نے لکھے تھے میرے بارے میں؟ تو جناب علی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، اور باقی جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں یاد ہے، اور وہ شعر پڑھے جاتے ہیں۔ وہ شعر جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ سنائی نہیں دیے کسی کو، لیکن یہ وہ سنائی دیے، لیکن یہ سنائی نہیں دیا کہ ڈیتھ بیڈ پہ جناب ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں۔ یہ کہانی جو ہے حضرت ابو طالب کی، یہ دو چیزیں سوال کرتی ہیں کہ کیا کسی کا عمل جو ہے وہ اس کی زبان سے نکلنا چاہیے یا اس کے کاموں سے ہونا چاہیے؟ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کربلا کا واقعہ کسی نے نہیں کیا تھا سوائے مسلمانوں کے۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمان تھے۔ رسول کی نواسیوں کے بیڑیوں میں ڈالنے والے اور درباروں جو کہ زانیوں کا اور شرابیوں کے دربار میں پیش کرنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ مسلمان تھے۔ وہ منہ سے کلمہ پڑھتے تھے،
لیکن کیا ان کے اعمال جو تھے وہ ایک مسلمان کے تھے؟ اب اس سے آپ کمپیئر کریں جناب ابو طالب کو، کہ راتوں کو جاگ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان کا بھتیجا جو ہے وہ خیریت سے ہے، کہ کہیں اس کو کوئی اٹیک نہ کر دے۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ اگر نہیں مانتے تھے کہ وہ رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مکہ اس بچے کو واپس نہ بھیجتے، وہ اس کو کعبے کی دیوار پہ مس نہ کرتے اور اس کا وسیلہ دے کے دعا نہ کرتے۔ کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اینڈ پہ کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا۔ ایک اور بات بھی مجھے یاد آتی ہے کہ جب کوئی شخص، خیال آتا ہے کہ جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے کسی شخص کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے ماں باپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کے منہ سے لفظ بہت ہلکے نکلتے ہیں، اتنے کہ کسی کو سنائی بھی نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا تو آپ کا دل جو ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ آپ کے اعمال دیکھتا ہے۔ اس نے دنیا میں سورہ ملک، اس نے زندگی پیدا کی، زندگی اور موت پیدا کی تاکہ وہ جان سکے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ دیکھ سکے کہ آپ کے اعمال کس کے اچھے ہیں۔ تو اعمال ان کے اچھے تھے یا ابو سفیان کے اعمال اچھے تھے؟ کیا اعمال ابو طالب کے اچھے تھے یا معاویہ یا یزید ابن معاویہ کے اچھے تھے؟ یہ میں آپ پہ چھوڑ دیتی ہوں سوال، آپ خود سوچئے۔ لیکن یہ کہانی ہے جناب ابو طالب کی، جو کہ والد تھے جناب علی ابن ابی طالب کے۔ اور یہاں سے میں سلسلہ جو ہے جناب علی، امام علی علیہ السلام کا جاری رکھوں گی۔ کل یا پرسوں میں بات کروں گی ان کے 3 بھائیوں کی، کہ ان کی کیا قربانیاں تھیں، کیونکہ یہ سب کچھ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جان سکیں کہ علی کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، ان کا حسب اور نسب کیا تھا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے، کیونکہ میں ایک اینیمل لور ہوں، تو جب میں کسی کو کہتی ہوں کہ آپ یہ کتا اڈاپٹ کر لیں تو پوچھا جاتا ہے کہ اس کی نسلی کتا ہے، اور میں ہمیشہ ہنس کے یہ بات کہتی ہوں، دل سے کہتی ہوں کہ ان کو اپنی نسل کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن کتے کی نسل جو ہے دیکھتے ہیں۔ تو جو لوگ ابو طالب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، یا جو لوگ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کا حسب اور نسب کیا تھا، وہ کون تھے اور کیا تھے، اور جناب ابو طالب کی کتنی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شفاعت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت نصیب کرے ابو طالب کی، رسول کی، رسول کے خاندان کی، تمام اہل بیت کی۔ اس کے ساتھ میں یہ ختم کرتی ہوں ویڈیو، اور اگلی دفعہ ہم ان کے 3 بھائیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔